اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بڑھ کر اس کو رسول اللہ کی عزت اور ناموس سے پیار نہ ہو۔ یعنی ہر چیز دنیا کی جو ہے اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے جب تک محبت، پیار اور الفت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی بندہ جتنی چاہے نمازیں پڑھتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، لیکن جب تک اس کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ کمال درجے کی نہیں ہوگی، ہر چیز سے بڑھ کر وہ زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرے گا تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ دنوں میں جیسے کہ انڈیا کے اندر ایک ملعونہ اور گستاخہ عورت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ بولے۔ علماء اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس عورت نے صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کی، بلکہ اس نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی گستاخی کی، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اور اس کے بعد قرآن مجید کی گستاخی اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کی گستاخی۔ یہ 4 گستاخیاں جو ہیں اس نے کی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک غیر مسلم تھی، اس کے وہ الفاظ تھے، وہ جو اس نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے گستاخی کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں نازیبہ کلمات اس نے بکے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مسلمانان ہند سے یہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ اظہار کریں اور اس ملعونہ کو جو ہے کافر کردار تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دکھ اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اس بات کی کمی پائی گئی کہ امت مسلمہ جو پوری دنیا کے تقریباً تمامی ممالک میں مسلمان پائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ممالک ہیں جہاں پر حکومت مسلمانوں کی ہے، کون کون سے ملک نے سب سے پہلے اس ملعونہ کے خلاف آواز اٹھائی؟ کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے۔ تو اس ملک کے اندر موجودہ حکومت جو ہے اس نے کس انداز میں مذمت کی، یہ بات قابل غور ہے۔ اور اس سے پہلے جو سابقہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس نے جو ہے جو فرانس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کے خلاف موجودہ سابقہ حکومت کس انداز میں کھڑی ہوئی تھی وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور ایک المیہ یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر ہر گلی محلے میں ایک مذہبی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ صرف اور صرف مفاد پرست اور اپنی ذات کے لیے لڑ رہی ہیں، کچھ سیاست کر رہی ہیں اور مذہب کا کارڈ استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن جب مذہب پہ آنچ آتی ہے تو وہ سیاسی جماعتیں ہم نے کبھی ان کی آواز بلند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا ہرگز کسی پہ اعتراض کرنا مقصد نہیں، لیکن کچھ حقائق آپ کو بتاتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پاکستان کے اندر جیسے فرانس نے جو ہے وہ گستاخی کی، تو پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرنے بھی دیے، مظاہرے بھی کیے، احتجاج بھرپور انداز میں کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہماری جو حکومتیں تھیں، حکمرانوں نے یہ کیا کہ بجائے ان کو سپورٹ کرنے کے، ان کے ساتھ مل کر آواز بلند کرنے کے، ان پر ظلم کیا اور نہتے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب جو انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی، موجودہ حکومت کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر غیرت ایمانی نہیں۔ چلیں یہ سیاسی لوگ ہیں، مسلمان تو ہیں کم از کم نا، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے مذہبی لوگ، ایسے علماء
کہ جو اپنے آپ کو بڑا مذہبی لیڈر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عالم کہتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، جن کو مذہب کی وجہ سے عزت ملی ہے، اور وہ بڑے بڑے آستانے کہ جو دین کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے کھاتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ آپ کب اور کس وقت ان گستاخوں کو جواب دیں گے؟ اور جو لوگ پاکستان کے اندر جو جماعتیں صحابہ کرام کے نام پہ بنی ہیں اور صحابہ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، گلی گلی محلے محلے کے سائن بورڈ پہ انہوں نے واہ صحابہ واہ کے نعرے لکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے وہ زیادہ جانتے ہیں یا زیادہ علم رکھتے ہیں؟ لیکن صدیق اکبر جو مسلمان تھے، انہوں نے امت کو یہ درس دیا کہ جب نبی کی عزت پہ کوئی حملہ کرے، نبی کی عزت اور ناموس پہ کوئی بے شرم اور بے حیا انسان کچھ الفاظ کہے تو اس کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ صدیق اکبر نے جنگ یمامہ کر کے پوری امت کو وہ درس دیا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر بہت ساری تنظیمیں جو پاکستان کے اندر مذہبی تنظیمیں ہیں، سوائے تحریک لبیک کے کون سی جماعت ہے جس نے کھل کر احتجاج کیا ہو اور اس انداز میں بیان دیا ہو، گستاخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہو کہ ہم تیری مرمت کریں گے؟ سوائے تحریک لبیک کی اگر کوئی اور جماعت ہو تو ہمیں بھی دکھائیے جناب۔ اور سب سے بڑی بات، ملک میں ایک بڑا نام جو اپنے آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب JUIFA کے جو سربراہ ہیں، ان سے سوال ہے، ان کی پارٹی کے لوگوں سے سوال ہے کہ جناب آپ نے کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا، آپ کی ذات پہ آنچ آئے تو آپ اسلام آباد کو بند کرنے کی دھمکیاں دے دیتے ہیں۔ جناب کیا آپ نے انڈیا کو جواب دیا؟ آپ نے مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا نام جو بہت بڑے مذہبی اسکالر مانے جاتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں اور ہم اعتراض بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں وہ کون سا دین لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جس دین میں نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی کوئی بات نہ ہو۔ وہ صحابہ کی باتیں تو بڑی سناتے ہیں کہ لوگوں صحابہ کو پڑھو، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو۔ کیا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک ہر صحابی نے نبی پاک کی عزت پہ پہرا نہیں دیا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہ جنہوں نے کبھی بھی کفر کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ان سے میرا سوال ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر بھی کوئی دین ہے؟ ہمیں بھی وہ دین بتائیں، وہ کون سا دین ہے جو آپ امت کو، قوم کو سکھا رہے ہیں کہ جس دین میں نبی پاک کی غیرت اور آپ کی عزت اور ناموس کی بات نہ ہو؟ وہ کون سا دین ہے جناب؟ ہمیں بھی وہ سکھائیں، ہمیں بتائیں وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا کتاب ہے آسمانی؟ ایسا نہیں ہے۔ میری قوم، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں کہ جو نبی پاک کی عزت اور ناموس پہ جب حملہ ہو تو وہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے بڑے بڑے بزنس اور کاروبار ہیں، وہ ٹھپ ہو جائیں گے، اس لیے یہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بندہ بات کر سکتا ہے جو سلطان محمود غزنوی کا وارث ہو، جو صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہو، جس کی رگوں میں حلال والد کا خون ہو، جو اسلام کی ترجمانی کرتے ہوں، وہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ صرف دین کے نام پہ چندے بٹورتے اور کھاتے ہیں۔ اور پاکستان کے بڑے بڑے آستانے جناب، آپ نے اپنے آستانے اسلام سے ریلیٹ کر کے سجائے ہوئے ہیں، اسلام کے نام پہ کروڑوں روپے آپ کھا رہے ہیں۔ کیا آپ نبی پاک کی عزت اور ناموس پہ حملہ ہوا، آپ نے کوئی چھوٹا سا بھی احتجاج کیا؟ آپ نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اپنے آستانے کے لیٹر پیڈ پہ بھی یہ لکھ دیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے کوئی مذمت نہیں کی۔ اس کی وجہ کہ ان کا دانہ پانی بند ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کوئی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ کفر جو ہے وہ کتنا ہی عروج پہ ہو، دنیا اگر پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں، کیونکہ یہود جو ہیں وہ دنیا پہ قابض ہیں، لیکن ان کو ہم یہ کہتے ہیں اگر تم دنیا کے اندر امن چاہتے ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی بات کی جائے، تب دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے۔ ورنہ تم ہزاروں بھی ہو، مسلمان اگر چند بھی ہوں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تم سب کو لتاڑ اور پچھاڑ کے رکھ دیں گے اور کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن افسوس پاکستان کے ان مذہبی رہنماؤں پر، پاکستان کے ان سیاسی رہنماؤں پر کہ جو ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں۔ جناب ریاست مدینہ تو آپ کے منہ سے یہ نام لینا جو ہے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ جب آپ کی حکومت تھی PTI کی
اس وقت آپ کہتے تھے کہ ہم فرانس کو جو ہے وہ اس کا سفیر نکال دیں، ہمارے معاشی حالات خراب ہو جائیں۔ پاکستان کی معیشت کتنی تباہ ہوئی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ پاکستان کی غیرت مند عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نہ ان مذہبی رہنما کہ جو عزت رسول پر بات نہیں کر سکتے، وہ پیر جو صرف چندے اور نذرانے کی خاطر جو ہے قوم کو وہ انہوں نے چونا لگایا ہوا ہے اور اپنے آستانے سجائے ہوئے ہیں، اپنی لینڈ کروزریں سجائی ہوئی ہیں، خدا کے لیے ان بے دینوں سے بچ کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتے ہیں، جو اپنا تن من دھن سب رسول اللہ کی عزت کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے، خود تو آواز اٹھا نہیں سکتے، خود ان میں ہمت نہیں، طاقت نہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بات کرنے ان کے بس کی بات نہیں، لیکن بیچارے کیا کرتے ہیں؟ اپنی وہ بلوں میں گھس کر جو لوگ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں، یا اپنے ہی وطن میں بیٹھ کر ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا کام نہ کیجیے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر رسول اللہ کی عزت اور ناموس سلامت نہیں تو پھر کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ اور اللہ جو ہے وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ حضرت یوسف کی بازار مصر میں صرف 20 درہم قیمت لگی تھی، تو اللہ نے 7 سال جو ہے وہ مصر میں قحط نازل کر دیا تھا۔ تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور اللہ کے رسول کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیجئے، اور اپنا جو ہے مسلمان اور ایماندار ہونے کی جو ہے گواہی دیجئے۔ جب رسول اللہ کے در سے آپ جڑ جائیں گے، حضور کی محبت آپ کے دل میں ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں آپ کی معیشت کس طرح مضبوط ہوتی ہے۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ چہرے سے نقاب اٹھائیں، تو پھر قوم جو ہے وہ آپ جس نے آپ کو دیکھا تو وہ 3 مہینے اس کو بھوک نہ لگی۔ فرمایا کہ 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نانی تے جنہ محمد عربی تکیا اور رجے دوویں جہانی، جو رسول اللہ کے دامن کرم سے لپٹ جائے گا، حضور سے محبت اور وفا کرے گا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ کفر کو بھی یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اگر وہ دنیا اور اقوام عالم جو اس کو بتاتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کا امن اگر قائم رکھنا چاہتی ہے، تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات کرے، اور جو کوئی بھی گستاخ کسی ملک کا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرے گا، اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، وہ واجب القتل ہے۔ یہ وقت ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہے پھر وہ اپنے گھروں سے، اپنے ہر ملک سے باہر آئیں، اپنے گھروں سے باہر آئیں تو پھر کفر کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اسلام غالب آئے گا اور کفر کو ہم لتاڑ کر رکھیں گے۔ تو میری قوم سے اور پاکستان کی عوام سے یہ درخواست ہے کہ ایسے مولوی، ایسے پیر اور ایسا سیاسی اور مذہبی رہنما کہ جو عزت رسول کی بات نہ کرتا ہو، خدا کے لیے اس سے اپنا دامن چھڑائیے۔ اور وہ لوگ کہ جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے لیڈر کی عزت یاد آ جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو وہ پھر بولتے نہیں، کیوں کہ ان کا ایمان مر چکا ہے۔ چند دن پہلے ایک کافر سکھ قتل ہوا، وہ جو گلوکار تھا، تو پاکستان کے لوگ بڑے جو تھے وہ افسوس کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ پہ، الیکٹرانکس پہ، لیکن آج نبی پاک کی عزت پہ حملہ ہوا تو ہر طرف خاموشی ہے اور کسی کو بولنے کی توفیق نہیں۔ پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، اس سے کون کہتا ہے کہ تو مسلمان کی موت مر۔ تو کافر کے مرنے سے جس کا دل کامتا ہو تو وہ پھر خاک نبی پاک کی عزت پہ بات کرے گا۔ حضور کی عزت اور ناموس کی بات تو وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کے دل میں غیرت ہو اور ایمان ہو، اور کامل ایمان یہی ہے۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت اور پیار نہیں کریں گے۔ تو اس لیے قوم سے میری یہ التماس ہے کہ خدا کے لیے ان علماء، ان پیروں اور سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے دور ہو جائیں کہ جو رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔